Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. ثم عفونا عنكم، پھر معاف کر دیا ہم نے تم سے، من بعد ذلك، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَالْفُرْقَانَ، اور فیصلہ کرنے والی چیز، حق کو باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، یا قوم، اے میرے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جان پر، باتخاذکم العجل، بس پکڑنے تمہارے بچڑے کو معبود، جو تم نے بچڑے کی پوجا کی، یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا. فتوبوا الی بارئکم، پس اب تم توبہ کرو، رجوع کرو اپنے پالنہار کی طرف. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پالنہار کے نزدیک. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس رجوع کیا اللہ نے تم پر، انہو هو التواب الرحیم، بس بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ثم عفونا عنکم، اس ارتکاب شرک کے بعد جب تم نے سچی توبہ کر لی تو ہم نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس انعام کا شکریہ ادا کرو اور آئندہ کے لیے شرک سے باز آ جاؤ اور اللہ کی اطاعت کو شعار زندگی بنا لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے اپنی امت سے غائب ہوئے تھے کہ سامری نے مکر و فریب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو گمراہ کر دیا. اس قسم کے سامری ہر امت میں موجود ہوتے ہیں. امت محمدیہ میں بھی آج کئی مذہبی اور سیاسی سامری موجود ہیں جنہوں نے کمال عیاری سے سادہ لو قسم کے لوگوں کو غلط راہ پر ڈال رکھا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے سامریوں سے اپنی ایمان کی اور اپنی جان کی حفاظت نصیب فرمائے.
جیسے صابری ہر حال میں اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یہ چوتھا انعام ہے۔ الکتاب اور الفرقان سے مراد تورات ہے، کیونکہ یہ دونوں صفتیں، یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں، یعنی یہ دونوں صفتیں صرف تورات کی ہی ہیں، کیونکہ اس وقت نازل ہونے والی کتاب تورات ہی تھی۔ لعلکم تہتدون، تاکہ ایک جامع نظام زندگی تمہارے ہاتھ آ جائے اور تم زندگی کے ہر شعبے میں سیدھی راہ پر چل کر رضائے الہی حاصل کر سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور قوم کو گوسالہ پرستی میں مبتلا پایا تو انہیں توبہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی جنہوں نے بچڑی کی پوجا کی، یعنی جنہوں نے شرک کیا، جو مومن تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا، جو مشرکین تھے ان کو قتل کریں گے، جنہوں نے بچڑی کی پوجا کی تھی ان کو قتل کریں گے۔ توبہ کی اصل تو یہ ہے کہ آدمی گزشتہ گناہوں پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے گناہوں کے ترک کا عزم مصمم کرے، مگر اسرائیلیوں کی توبہ کی قبولیت کے لیے نفس قتل کو شرط قرار دیا گیا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یعنی کہ گناہ پر اصرار کرنے سے توبہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے تم گناہ شرک سے پاک ہو جاؤ گے اور آخرت میں ابدی زندگی پاؤ گے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، جب تم نے سچی توبہ کر لی اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور تم میں سے کچھ قتل بھی ہو گئے تو اللہ نے بقیہ سے قتل کا حکم اٹھا لیا اور سب کی توبہ قبول کر لی۔ انہو هو التواب الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا اخلاص دیکھا تو ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا۔ یہ چھٹا انعام ہے۔ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم تمہارے بیان کی تصدیق نہیں کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور قبول توبہ کے مذکورہ والا واقعے کے بعد ان سے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو، تو ان میں سے بعض گستاخ اور ضعیف الایمان قسم کے لوگوں نے کہا جب تک ہم خود تورات کے متعلق اللہ کا حکم نہیں سنیں گے اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ اور اسی طرح ان میں سے بعض نے کہا کہ تورات کے احکام مشکل ہیں، ہم سے ان پر عمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ بات ممکن ہے کہ اللہ ایسے مشکل احکام نافذ فرمائے۔ جس طرح آج کل نئی روشنی سے متاثر ذہنیتیں رکھنے والے مسلمان کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے کئی ایسے احکام تو بڑے ہی سخت ہیں جو اسلام کی ابتدائی دور ہی کے لیے موجود تھے، مگر اس ترقی یافتہ زمانے میں تو وہ بالکل ہی ناقابل عمل ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 نیک اور برگزیدہ آدمیوں کو چن کر کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں انہوں نے پس پردہ اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا، مگر پھر بھی مطمئن نہ ہوئے اور ایک اور محمل اور ناممکن مطالبہ پیش کر دیا
کہ اللہ کا کلام تو ہم نے سن لیا، مگر ہمیں کامل اطمینان صرف اسی صورت میں ہوگا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ سے مراد گرجدار آواز، ایک چیخ، گرجدار آواز۔ یہ مطالبہ کیونکہ نہایت گستاخانہ اور معذر اور عناد پر مبنی تھا، طلب ہدایت کے لیے نہیں تھا، اس لیے اس کی پاداش میں ایک گرجدار آواز کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی کہ تم نے اپنی آنکھوں سے صاعقہ کے ذریعے ایک دوسرے کو مرتے دیکھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لیں گے، ہرگز نہیں ہم تیرا یقین کریں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو جہرتاً، آمنے سامنے کھلم کھلا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس پکڑا ان کو چیخ نے، گرجدار آواز نے، بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر زندہ کیا ہم نے تم کو، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، بعد تمہارے مرنے کے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تاکہ تم دوبارہ جی اٹھنے کی نعمت کی قدر کرو، میری بھیجی ہوئی تورات کو مانو، عقیدہ توحید کے پابند رہو۔ معتزلہ اور رافض نے اس ایت سے امتناع رؤیت باری تعالیٰ پر استدلال کیا، مگر یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ اس سے امتناع فی دنیا ثابت ہوتا ہے، نہ کہ مطلق امتناع۔ اور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ فی نفس ہی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ممکن ہے، لیکن دنیا میں اس کا وقوع نہیں ہوگا، البتہ آخرت میں مومنین دیدار الہی سے مشرف اور معزوز ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔